اچھا، ہم نے کچھ سٹیٹمنٹس لوگوں سے رد عمل کے لیے ہمارے پروڈیوسر صاحب کیمرہ انہوں نے کچھ رد عمل ریکارڈ کیے ہیں، میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ ولی صاحب آپ جواب دیجیے گا، دکھائیے گا جی۔ عمران خان کو سوچ کے ووٹ دیا تھا کہ مہنگائی ختم کرے گا۔ اگر پٹرول 84 روپے ہے تو یہ 50 یا 60 روپے کرے گا۔ اگر گھی 150 روپے کلو ہے تو یہ 100 روپے کلو کرے گا، اور چینی 52 روپے کلو ہے تو یہ 40 روپے یا 30 روپے کلو کرے گا۔ دالیں، گھی، آٹا، چینی، ہر چیز کو آگ لگا دی ہے۔ ہم تو بہت زیادہ مجبور ہو گئے ہیں، بہت زیادہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کے نام سے بھی ہمیں اب غصہ آتا ہے۔ نیا پاکستان نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں ہمیں پرانا پاکستان چاہیے۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا، سی این جی مہنگی ہو گئی، کھانے پینے کی چیزیں سب چیزیں مہنگی ہو گئی، ہم تو بہت پریشان ہیں۔ جو آتا سی بل ساڑ دیو، بل نہ تارو، ہوں 140 روپیے ہو گیا، 50 روپیے ہو گیا، ہوں نہیں مہنگا، ہوں عمران خان ستا ہے۔ اتنی مہنگائی ہے، مہنگائی نے لگ توڑ دیا پکڑ کے۔ خان صاحب کیسے کہہ رہے گئے یہ سستا مولک ہے؟ صبر کرو، کتنا صبر کرے؟ صبر کی برداشت کی حد ہو گئی۔ ولی صاحب آپ رد عمل کیا دیتے ہیں؟ کیا مہنگائی ایک سبب بن سکتا ہے کہ آپ کے اتحادیہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں؟ دیکھیں جی، اس بات سے انکار تو بالکل نہیں ہے کہ مہنگائی کی زد میں پاکستان ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر اس مہنگائی کی زد میں ہے۔ اور اس کے حوالے سے بھی دیکھیں، یہ حکومت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ دنیا بھر میں، جس طرح بلومبرگ انڈیکس یہ کہہ رہا ہے کہ 50% پہ کموڈٹی پرائسز دنیا بھر میں اوپر چلی گئی ہیں پچھلے 6 ماہ میں، پاکستان میں تو مہنگائی کا ریٹ جو ہے وہ 10 سے 12% رہا ہے اس دوران میں۔ پیٹرول کی قیمتیں ان سارے مہینوں میں جو ہیں دنیا بھر میں وہ 100% اوپر گئی ہیں، پاکستان میں اس وقت اس دوران 35% وہ جو ہیں اوپر گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں 350% فریٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور آپ کی جو خوردنی تیل ہوتا ہے، آپ کا کوئلہ جو ہوتا ہے، ایندھن جو ہوتا ہے، دالیں جو ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں جب یہ قیمتیں اوپر گئی ہوئی ہیں تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس سے جو ہے وہ انسولیٹڈ رہے گا؟